نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ احباب ذی وقار، بحمد اللہ تعالی ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق فقہ کے ان مسائل کے ساتھ ہے کہ جو لوگوں میں بڑی شد و مد کے ساتھ مشہور و معروف ہیں۔ لوگ اپنی طرف سے انہی مسائل کو گڑھے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی شریعت مطہرہ میں فقہی طور پر ان کی تحقیق کی جائے تو شریعت مطہرہ میں ان کا حکم کچھ اور ہے، لیکن جیسے لوگوں میں ان کی مقبولیت ہے، لوگوں کے نزدیک ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ کئی ایسے مسائل ہیں جو کہ شرعاً شریعت مطہرہ ان پہ مواخذہ نہیں کرتی ہے، گرفت نہیں کرتی ہے، لیکن لوگ بڑی شد و مد کے ساتھ اس پہ گرفت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس امر میں مبتلا نظر آ جائے، اور کئی ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن پر شریعت مطہرہ کی بڑی کڑی گرفت ہوتی ہے، لیکن لوگوں کے نزدیک وہ کوئی بھی ایسا معاملہ لوگوں کے نزدیک نہیں ہوتا، بڑی نرمی کا لوگوں کے نزدیک معاملہ ہوتا ہے۔ تو ہم ایسے ہی مسائل کو ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ ہمیں صحیح حقیقت معلوم ہو جائے کہ اصل شرعی مسئلہ جو صحیح طور پہ ہے وہ ہے کیا، تاکہ ہمیں عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ ہمیں معلوم ہو کہ یہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ اب میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ ایک مسئلہ عرض کیے دیتا ہوں کہ میت کو غسل دینے کے بارے میں مسئلہ ہے۔ اب عوامی طور پر عوام میں یہ چیز بڑی مشہور ہے کہ جو بندہ میت کو غسل دیتا ہے وہ امامت نہیں کروا سکتا، وہ مصلی رسول پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب دیکھیں، ایک بندہ جس میں امامت کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، لیکن وہ صرف میت کو غسل دیتا ہے، تو اسی وجہ سے وہ تمام شرائط کو پس پشت ڈال کر ان تمام شرائط کو لوگ صرف ایک میت کو غسل دینے والے معاملے کو لے کر اس بندے کو مصلی رسول سے ہٹانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ امامت کے اگر عہدے سے ہٹانے کے قابل بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو شرعی لحاظ سے فاسق و فاجر ہو، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو، وہ بندہ امامت کے قابل نہیں ہوتا ہے۔ لیکن دیکھنے اب بات یہ ہے کہ کیا یہ جو میت کو غسل دیا جاتا ہے، کیا یہ گناہ کبیرہ ہے؟ کیا یہ کوئی برا فعل ہے؟ کیا یہ کوئی فسق و فجور والا معاملہ ہے؟ حالانکہ میت کو غسل دینا ایک فضیلت والا کام ہے، میت کو غسل دینا ایک ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ تو نیکی کا کام کرنے سے بندے کی اہمیت دین اسلام میں بڑھتی ہے یا گھٹ جاتی ہے؟ اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کا وہ کم ہوتا ہے، یا کہ شریعت مطہرہ میں اس کا مقام نیکی کرنے سے بڑھ جاتا ہے؟ لیکن لوگوں کا ایک عجیب سا ذہن ہے کہ جو بندہ مردے کو غسل دیتا ہے وہ مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ چیز دیکھنے بھی آئی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی تم تو مردے کو غسل دیتے ہو، لہذا تمہارے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں۔ حالانکہ پوچھے بندہ ان سے، بھی اللہ کے بندے یہ کون سا برا فعل ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دین متین کے حکم کے مطابق مردے کو غسل دینا یہ فضیلت والا کام ہے، بلکہ اس بندے کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن بجائے حوصلہ افزائی کرنے کے الٹا اس بندے کو یوں ذہنی طور پر زد و کوب کیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں اس بندے نے کون سا برا فعل کر لیا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ میت کو غسل دینے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو غسل دیتا ہے وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ امامت کے بالکل، اگر اس میں امامت کی باقی شرائط ساری پائی جاتی ہے تو وہ بالکل امامت کے لائق ہے، اس کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔